من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال الله تبارك وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الآيات والحكمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز ماں بہنوں، ایک بار اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر زور سے درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری محترم عزیز بہنوں اور ماں، اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات شریفہ اور 2 حدیث پاک پڑھی۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، قرآن اور حدیث کی ایک بات کو سمجھنا، حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے ابن ماجہ، اس میں حدیث آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث دھیان سے سنو، کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھنا اور دین کی ایک بات کو سمجھنا، صحیح حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، 100 رکعت نفل سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا۔ یہ بات سامنے رکھ کر آج کا بیان اور آئندہ جتنے بھی بیان آئیں گے اس کو دھیان سے سنتے رہو۔
کہ قرآن کی ایک بات کو سمجھنا، ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ہے۔ میں نے آپ ماں بہنوں کے سامنے قرآن اور حدیث جو پڑھا ہے اس میں 2 آیتیں اور 2 حدیث پڑھی۔ پہلے اس کا ترجمہ دھیان سے سنو۔ ترجمہ کہتے ہیں اس کا ارتھ، قرآن میں کیا لکھا ہے۔ آپ عربی نہیں جانتے تو عربی جاننے والوں سے سمجھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، دھیان سے سنو، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں پہلے۔ کسی مسلمان مرد کے لیے، کسی مسلمان عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل آپ لوگوں کا نام لے کر کہا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ۔ کسی مسلمان مرد کے لیے اور عورت کے لیے کوئی رائٹ نہیں، کوئی حق نہیں۔ کیا حق نہیں؟ کہ جب اس کے سامنے اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اس کے سامنے اللہ اور نبی کا حکم سامنے آ جائے کہ یہ اللہ کا نبی کا حکم ہے، ما كان لهم الخيرة من امرهم، تو پھر تمہیں اپنے من کے چونچلے چلانے کا کوئی رائٹ اور کوئی حق نہیں۔ اپنے من کی بات پہلے رکھو، اپنی لالچ کو پہلے رکھو اور اللہ نبی کے حکم کو بعد میں رکھو۔ اس کا آپ کو کوئی رائٹ اور کوئی حق نہیں۔ کیوں حق نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، 1۔ نمبر 2، انسانوں میں پیدا کیا۔ نمبر 3، ایمان والوں میں پیدا کیا۔ فرمایا 3 بڑے بڑے احسانات ہیں، لہذا اللہ فرما رہے کہ پہلے اپنے من کی لالچوں کو نمبر 2 پر رکھو اور اللہ کے حکم کو پہلے رکھو۔ جب اللہ اور نبی کا حکم آ جائے تو کسی ماں بہن کو یا بھائی اور بزرگوں کو اپنے من کے چونچلے چلانے کا رائٹ اور حق نہیں، پہلے اللہ کے حکم کو دیکھنا پڑے۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ۔ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان ماں بہنوں، گھروں میں رہ کر قرآن کی تلاوت کرو اور اس کو سمجھو، حکمت کی باتوں کو سمجھو جو قرآن و حدیث میں کہی گئی۔ اب آئیے حدیث پر، میں نے 2 حدیثیں بھی پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا آخرت کی جنت کی کھیتی ہے، یہاں کھیتی کرو گے تو جنت میں اس کا پھل ملے گا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، دھیان سے سنو، کہ انسانوں دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، دنیا تمہارے لیے، کھاؤ پیو، محنت کرو، استعمال کرو، کپڑے پہنو، شادیاں کرو، کھیتی باڑی کرو، بزنس بیپار کرو، مکان بناؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، سب تمہارے لیے۔ مگر آگے کیا فرمایا؟ وہ دنیا تو تمہارے لیے ہے مگر تم اللہ کے لیے، تم کو جنت کے لیے پیدا، بھائی دنیا تو تمہارے لیے بنائی۔ یہ پوری دنیا جو ہے، اس میں آسمان سے برسنے والا پانی، ہوا، زمینوں سے اگنے والی چیزیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، گاڑیاں ہو، ہوائی جہاز ہو، سٹیمر ہو، مچھلیاں ہو، گوشت ہو، سبزیاں ہیں، جو کچھ ہے وہ سب ہمارے لیے۔ مگر انسان تو کس کے لیے؟ تو اللہ فرما رہے تجھے اللہ نے اپنے لیے بنانے ہوگا۔ دنیا کھاؤ پیو استعمال کرو مگر تم کو اللہ کے لیے کام کرنا۔ یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ہو گیا، دونوں حدیثوں کا مطلب بھی ہو گیا۔ اب اس کو سامنے رکھ کر آج کی مجلس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کا حکم عزیز بہنوں اور ماؤں، سب سے پہلے اللہ کا حکم یہ ہے کہ شرک نہ کرو۔ سورج چاند کی پوجا نہیں، پتھروں کی پوجا اور عبادت نہیں، قبروں کی عبادت اور پوجا نہیں، کوئی غیر مذہب کا آدمی ننگا باوا بھی چل رہا ہے اس کی شرمگاہوں کی پوجا نہیں، حرام۔ توحید، ایک اللہ پر ایمان، سب کچھ کرنے والی دھرنے والی ذات اللہ کی، نفع آ جائے اللہ کا شکر ادا کرو، نقصان آ جائے صبر کرو، اللہ سے آگے اچھا ہونے کی امید رکھو۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ، بیماری تندرستی کا مالک اللہ، راحت اور نقصان سب کا مالک اللہ، اس کا نام توحید۔
اور توحید میں ایک شکل یہ بھی، پیدا جس نے ماں کے پیٹ سے کیا وہی موت دے گا۔ سب ماں بہنوں اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر زور سے بولو بے شک، قیامت کے دن وہی دوبارہ قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ توحید ہی میں شامل۔ آئیے پھر نمازوں کا حکم، کوئی بھی کو معاف نہیں، مالدار ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو بادشاہ ہو فقیر ہو، بالغ ہو گئے آپ نماز فرض ہو گئی، روزے فرض ہو گئے، اس میں غریب مالدار کا کوئی فرق نہیں، علم والا اور جاہل کوئی فرق نہیں، پردے والی یا بے پردہ ہو کوئی فرق نہیں، سب پر نماز اور روزہ فرض۔ زکوٰۃ مالداروں پر فرض، مرد پر بھی فرض عورت پر بھی فرض۔ عورت کے پاس پیسہ ہے خود کا، چاہے شوہر نے دیا ہو یا ماں باپ کی وراثت میں آیا ہو، اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی آ گئی یا اس کی قیمت آ گئی اور اس پر ایک برس گزر گیا اور پھر بڑھتا بھی گیا مال، تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ سونا ہے 7.5 تولہ سونا، آپ پر زکوٰۃ واجب۔ ہاں جن سالوں میں پیسہ کم ہو گیا، نصاب سے کم 7.5 تولہ سونا بھی نہیں رہا، قرض آ گیا بیچنا پڑا، اب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت بھی نہیں، اب زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جن سالوں میں پیسہ ہے ان سالوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی، جن سالوں میں پیسہ نہیں ان سالوں میں زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، ایک فرض زندگی میں ایک بار حج کرنا، صرف ایک بار، فرض ایک ہی بار، بار بار جاؤ گے تو نفل ہوگا۔ شوہر کی فرما برداری آپ کے ہسبینڈ اور پتی کی، اور بس شوہر دیندار نہیں تو اس کو دیندار بنانا، کوشش کرنا، گھروں میں دینی تعلیم زندہ کرنا، اس کو عالموں کی مجلسوں میں بھیجنا، دعوت و تبلیغ کے کام میں بھیجنا، خانقاہوں کے بزرگوں کے پاس بھیجنا، یہ بھی آپ کی دعوت کے فرض میں ہے عورت کے۔ جیسے اچھے کاموں میں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ضروری، اس کو دیندار بنانا بھی ضروری۔ دعوت کا کام ہر مسلمان پر فرض کے درجے میں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، قرآن میں ہے، تم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے مرد اور عورت سب کو کہ تم بھلائی کا حکم کرو برائی سے روکو۔ ہاں شوہر یہ کرے کہ چلو آج پکچر دیکھنے جانا تو منع کرو، یہ گناہ کا کام۔ چلو چھپڑے پہ چڑھ کر پتنگ چگاوے، تو پھرکی پکڑ، میں کسی کی پتنگ کاٹوں، اڑاؤ، اوپر ڈی جے بجاؤ، ڈسکو ڈانس کرو، پٹاخے پھوڑو، یہ سب حرام کا، یہ حکم کے خلاف ہے۔ دیوالی میں پٹاخے پھوڑو، پٹاخے پھوڑو، جتنے غیر مسلموں کے تیوہار ہے اس کو رسم و رواج میں لانا، یہ شرک کی طرف جانا، اور اللہ تعالیٰ شرک والے کو معاف نہیں کرے، یہ حکم میں داخل ہے۔ اولاد کی پرورش کرنا، اس کو دین کی تعلیم دینا اور دنیا کی تعلیم دینا، یہ نہیں جیسا کہ آج کل مسلمان ماں بہن اور مسلمان بھائی اور بزرگ کا سب کا ایک ہی دماغ کام کرتا ہے، ایجوکیشن دو ایجوکیشن دو، تو پھر دین کون پڑھائے؟ بھائی ایجوکیشن بھی دو، ایجوکیشن کے لیے ہم علماء کرام بھی محنت کر رہے ہیں، ایجوکیشن اچھی چیز ہے، حلال چیز ہے، مگر انگلش میڈیم، ہندی میڈیم، گجراتی میڈیم کے نام پر آپ بچوں کو مدرسوں سے اٹھا لو، یہ غلط بات ہے۔ چاہے مدرسہ آگے پیچھے کر دو، صبح ہوتا ہے شام کو بھیجو، مگر مدرسہ ضروری چیز ہے۔ جہاں کی اولادیں مدرسہ نہیں پڑھتی، آپ جا کے دیکھ لو، بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتی، کیونکہ دین پڑھائے نہیں، ماں باپ کیا چیز ہے، پڑوسی کا حق دین میں آئے گا، جھوٹ سے بچنا دین میں آئے گا، حلال روزی دین میں آئے گا، اسکول والے نہیں پڑھائیں گے۔ ہمارے بھروچ شہر میں 2 بھائی ہیں، دونوں پی ایس آئی ہیں، دونوں پی ایس آئی، ہمارے بھروچ شہر کی بات کرتا ہوں،
لانچ رشوت میں نمبر 1 ہے ان کا، لانچ رشوت میں. مگر کیوں؟ دین نہیں پڑھا. بھائی زور سے بولو، کیا نہیں پڑھا؟ ہاں، لانچ رشوت کا پیسہ حرام ہے. آپ نے سب کچھ پڑھا ہے مگر دین نہیں پڑھا ہے. دین میں حلال اور حرام کا فرق بتلایا جاتا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم آپ کو جو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو زندگی میں اتارو. قیامت کے دن سب کا سوال ہونے والا ہے. پڑوسی کا، پڑوسی غیر مسلم ہو تو ابھی آپ اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ابھی میں گودرا میں داخل ہوا تو بمبئی چوپاٹی آئس کریم، ماں بہنوں کو بھی آئس کریم بہت گمتی ہے، سب کو ہی بہت گمتی ہے نا بھائی. وہاں میری گاڑی کھڑی تھی، یہ لوگ لینے آئے تھے. میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا؟ دراصل وہاں میری گاڑی کھڑی تھی تو اوپر ہم لوگ وہاں پوچھ رہے تھے لاڑی والے کو کہ ہم کو رانی مسجد جانا. اوپر سے کوئی بہن نے دسترخوان میں جو سب جمع تھا وہ اوپر سے آرام سے اس نے نیچے پھینکا، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے. وہ پڑوسی آ رہا تھا، کوئی بھی 1 سیکنڈ وہ بچ گیا. جو 1 سیکنڈ وہ جلدی آتا تو سارا کچرا اس کے سر پر گرتا. ہم نے دین نہیں پڑھا اس لیے. بھائی آدمی پہلے دیکھنا چاہیے کوئی آتے جاتے پر گرے گا تو نہیں. ہمارا پڑوسی نیچے رہ رہا ہے، ہمارے گھر کا کچرا، برتن مانجے اس کا دھوئن یا جو ہے دھول مٹی، ماشاء اللہ لڑائی ہونے پڑوسن سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سامنے والے پر ہی پھینک کہ سیدھا پڑوس میں جائے. یہ حرام ہے، گناہ بہت بڑا. دشمنی ہو تو بھی نہیں تکلیف پہنچانا چاہیے. یہ جگہ جگہ ہو رہا ہے دنیا میں. کیوں؟ ہم اولادوں کو دین نہیں پڑھاتے. گھر کی ڈول میں ڈالو، پھر جب گرام پنچایت، تعلقہ پنچایت یا آپ کی جو پنچایت ہے اس کی جو گاڑی آئے گی اس میں کچرا پھینکو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ راستے میں ڈال رہے ہو، آتے جاتے کو تو دیکھو. رشتہ داروں کا حق، خالہ، ماموں، چچا، ان کی اولادیں، وارثے میں ان کا حق لگتا ہے تو وہ، یہ سب اللہ کے حکم ہے. کھیتی باڑی حلال کرنا، بزنس بیپار حرام حلال کرنا، حرام سے بچنا. آپ مورتیاں نہیں بیچ سکتے، آپ کتے نہیں بیچ سکتے، جو حلال ہے وہ بیچ سکتے ہیں. آپ کتا گھر پر پال بھی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موطا امام مالک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان اگر کتا پالتا ہے، چاہے دیسی کتا ہو کہ پردیسی کتا ہو، اگر روزانہ احد پہاڑ جو مدینے کا سب سے بابرکت پہاڑ ہے اس کا جتنا وزن ہے، اگر اس کا کوئی وزن کرے، پہلے تو ان کو انسان کر ہی نہیں سکتا، اس کے وزن کے برابر روزانہ اللہ کے راہ میں سونا خرچ کرتا ہو، سونا گولڈ جو عورتیں پہنتی ہے روزانہ خرچ کرتا ہو، تب بھی کتا پالنے کی نحوست سے اللہ اس کی اس نیکی کو روز ختم کر دے. اتنا بڑا گناہ مسلمان کتا پال بھی نہیں سکتا. ہاں کھیت کی رکھوالی کے کھیت پر رکھ سکتے آپ. آپ کی گائے کی یا بھینس کی کوڑ ہے، تبیلا ہے، تو آپ وہاں باندھ سکتے تاکہ اس کی رکھوالی ہو. حلال جانور کے شکار کے لیے کھیت پر آپ کتا باندھے، مگر مسلمان جس گھر پر رہتا وہاں باندھ نہیں سکتے. اب آپ کتے کو کھانا کھلاؤ، محلے کے کتے کو ثواب کا کام ضرور کھلاؤ. میں بھی روز میرے ترکیسر دارالعلوم میں جہاں میں رہتا ہوں، آدیواسی لوگ پیچھے رہتے ہوں، بیچارے کتوں کو پالتے ہیں مگر وہ کھلاتے نہیں. میں روز ان کو روز ایک ایک کتے کو ایک ایک گلوکوز کی بسکٹ پوری کھلاتا ہوں. مجھے معلوم ہے اس پر ثواب ملے گا. روز کھلاتا ہوں. میں ڈی مارٹ میں سے بڑے بڑے کارٹون لے جاتا ہوں کتوں کے. پالتا نہیں ہوں، یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں. یہ غریب لوگ کھلاتے جنہوں میں کھلاتا ہوں. صبح فجر کے بعد نماز کھاتا ہوں. میرا مکان بہت لمبا ہے ترکیسر میں، اس کی پالی پر روز روٹی 2 روٹی چاول ڈال دیتا ہوں تو ساری دنیا کے پرندے آ کر فجر بعد فوراً یہ کام کرتا ہوں. حلال پرندوں کو پال سکتے ہیں، مرغیاں پال سکتے، کتا نہیں پال سکتے، حکم ہے اللہ کا. اب بلیاں پال سکتے ہیں،
کتا نہیں، سور نہیں. کتے سور کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے، آپ بیچ بھی نہیں سکتے. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے حقوق بھی پورے کرو، بندوں کے حقوق بھی پورے کرو. معاملات صاف. کسی کا 5 پیسہ لیا ہے اس کو واپس کر دو موت سے پہلے. نہیں دے سکتے تو معافی تلافی کر لو. یہ اللہ کے حکم میں داخل ہے. جھوٹ سے، غیبت سے، تکبر سے، ریاکاری اور دکھلاوے سے، تہمت لگانے سے اور جتنے دیگر گناہ. کسی کے پڑوس میں لڑائی چل رہی ہے تو وہاں جا کے کان لگانا، اندر سے خوش ہوتے کہ آپ برابر جامع رہنی چاہیے، تھوا دو برابر جامع رہنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دشمن بھی ہو اور تم کان لگا کر سنو اور اندر سے خوش ہوتے ہو، فرمایا قیامت کے دن ان کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا گرم گرم ڈالا جائے. یہ سزا ہوگی لوگوں کی برائیاں سننے کی. جتنے گناہ کے کام ہیں اور گناہ کے اسباب ان کو بند کرنا یہ اللہ کا حکم. کسی کو قتل کرنا یہ گناہ، کسی کو گالی گلوچ کرنا یہ گناہ. حرام تو دور، شک والی روزی سے بھی بچنا کہ بھئی یہ شک والی روزی ہے، اس سے بچنا. اس سے کیا ہوگا، اگر ایسی چیز کھائیں گے تو خون حرام پیدا ہوگا، اور حرام خون جب ایک قطرہ بھی اندر گیا تو سارے خون کو حرام کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق چھین لیتا ہے. اس لیے یاد رکھو دین بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دی. اس لیے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ سب مل کر اپنی جگہ زور سے انشاءاللہ بولو پوری طرح بچوں کو دین کی مضبوط تعلیم دیں گے تو بچہ اچھا انسان بھی بنے گا اور سچا مسلمان بھی بنے گا. آپ ساری دنیا کی تعلیم پڑھا دیں. یہ جتنا بھی کوبان ہو رہا ہے انڈیا میں ہو کہ دنیا بھر میں ہو، حکومت کے لوگ پیسے کھا رہے ہیں، عام انسانوں کے کھا رہے ہیں. یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ سب کے پاس ڈگریاں ہیں. یہ جو حکومت پر بیٹھے ڈگریوں والے ہیں، مگر کیوں لاچ رشوت کے کام کرتے؟ انہوں نے سب پڑھا مگر اللہ کا دین نہیں پڑھا. اس لیے خدا کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اس لیے لاچ رشوت کے کام کرتے. دین بہت بڑی چیز ہے. اس لیے میں نے پیپر شروع کیا 2000 میں، آپ کے گودرا میں بھی آتا ہے. اس کا نام میں نے دنیا نہیں رکھا، میں نے دین دنیا رکھا کہ دین بھی پڑھو دنیا بھی پڑھو. ہمیں دونوں جہان کی کامیابی لینا ہے، صرف دنیا میں بلند نہیں ہونا. تو یہ حکم ہے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کسی مسلمان مرد کے لیے اور کسی مسلمان عورت کے لیے کوئی حق نہیں، کوئی رائٹ نہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ اور نبی کا حکم آ جائے تو وہ اپنے من کی بات چلائے. اس کا کوئی حق نہیں. یعنی پہلے اللہ کا حکم دے دو. پردہ عورت کے لیے فرض ہے، جیسے عورت پر نماز فرض ہے عورت کے لیے پردہ بھی فرض ہے. یہ پردہ آج نہیں رہا، آخری زمانے کا مسلمان ہے. اسکولوں میں لڑکیاں بالغ ہو گئی، لڑکوں کے ساتھ ساتھ جا رہی، بسوں میں ساتھ جا رہی، ٹرینوں میں ساتھ جا رہی، پلینوں میں ساتھ جا رہی، باغیچوں میں ساتھ، دریا کے کناروں پر ساتھ، ہوٹلوں میں ساتھ، مالوں میں ساتھ، شاپنگ کرنے میں ساتھ، اکیلے جا رہی. تو مردوں کے ساتھ گھال میل ہو گیا. اور موبائل کا زمانہ، شادیوں کے منڈپ میں ایک ساتھ نیچے بیٹھ کر کھانا کھلائے. گجراتی مسلمانوں میں تو عقل ہی نہیں، اٹھے بٹھے سب. میں ابھی یو پی جانے والا تھا مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں گیا. پچھلے مہینے بہت بڑی شادی تھی یو پی میں. آگرہ کے پاس ایک جگہ ہے شہر فیروز آباد، ان کی بہت بڑے مالدار ہے. یہ بینگلز کی فیکٹری ہے، بینگلز کی کانچ کی جو بینگلز آتی ہے اس کی فیکٹری ہوتی. مگر لاک ڈاؤن تھا اس لیے میں نہیں گیا. تقریباً 5000 آدمی کو کھانا کھلاتا تھا. عورتوں کا نظام الگ ہال میں تھا، مردوں کا الگ ہال میں تھا. نہیں، گجرات میں ایک ہی منڈپ میں کھانا کھلاتا تھا. اب یہ موبائل کا زمانہ ہے، جہاں کوئی مل گیا نمبر لے لیا، کانٹیکٹ آسان. اب دو تنہائی میں ملیں گے. آپ ماشاءاللہ مسلمان ماں بہنیں ہوں، جب دو تنہائی میں ہوں گے ماں باپ کو خبر نہیں بیٹی کے پاس موبائل ہے بھی تو خبر نہیں کہ کیا کام ہو رہے ہیں. دوسرا کوئی غیر مسلم مل گیا وہ بھی نہیں دیکھتے. مسلمان ملا تو بھی گناہ، غیر مسلم ملا تو اور گناہ. اور پھر شیطان بہکاتا ہے جب دو تنہائی میں بیٹھیں گے بولو بے شک تیسرا کون ہوگا بھائی؟ شیطان ہوگا. شیطان کا کام زنا کاری کی طرف لے جانا.
تو عورت پر پردہ فرض ہے، اور یہ پردہ نہیں رہا تو زنا کاری عام ہو گئی، کوئی گلی کوچہ باقی نہیں۔ میں تو مسافر آدمی ہوں، آج یہاں کل وہاں۔ یورپ اور امریکہ کا ماحول بننے جا رہا ہے انڈیا میں، یورپ اور امریکہ کا ماحول۔ سنیچر اتوار کو جس کے ساتھ سہیلیوں کے نام جاؤ گھومنے جا رہے ہیں اور لڑکوں سے مل رہے ہیں، مردوں سے مل رہے ہیں۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ بہنوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، جن کے گھروں میں دین نہیں اور آزادیاں دے رہے ہیں، وہ لڑکیاں ہاتھوں سے نکل رہی۔ ابھی ہمارے بھروچ ضلع کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی مسلمان گھرانے غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، بلانے گئے تو کہا میں نہیں آؤں گی، میں تو اسی کے ساتھ رہوں۔ منگل سوتر بھی پہن لیا، اور جو ہے اس نے کیا لگاتے ہیں، کنکو بھی لگا لیا۔ کیوں؟ آپ نے دین نہیں پڑھا۔ پھر روتے ماں باپ، یہ انجام ہوا۔ دنیا تو پڑھائی، کالج کرائی، مگر دین نہیں پڑھایا۔ چلو ٹھیک ہے، کالج میں غلطی ہو گئی، انسان سے غلطی بھی ہو جاتی، وہ بھی مان لیا ہوں، مگر آپ نے اسلامی تعلیم اتنی بھی نہیں دی کہ چلو کم از کم اس لڑکے کو کلمہ پڑھا دیتے تو بہت بڑی نیکی مل جاتی، اور ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو جاتی، مگر اس کے بہانے غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی، فیشن بن رہی، ایک فیشن بنا دی۔ یہ بنیاد ہے بے پردگی کی۔ عورت کی خوبصورتی، آپ لوگ بھی زور سے بولو بے شک، ماں بہنیں بھی زور سے بولو بے شک، عورت کی خوبصورتی اللہ نے پردے میں رکھی۔ میں آپ کو بتاؤں، کیلا آپ نے دیکھا ہوگا، کیلا آپ اس کو چھل کے اتار دو گے تو ساری مکھیاں اس کو کھا جائیں گی، اور اس کا چھلکا جو اس کا پردہ ہے اس میں وہ کیلا ڈھکا رہے گا، تو انسان کے سوا دوسرا کوئی کھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہی حال ہے، عورت کا پردہ کیلے کے چھلکے کی طرف پردہ ہے، اس کی حفاظت جیسے کیلے کی حفاظت اس کے چھلکے پر ہے۔ بولو بے شک، عورت کی حفاظت اللہ نے پردے میں رکھی۔ پھر آپ ایسے کپڑے پہنو، باریک کپڑے، جس سے بدن باہر چھلک رہا ہے، اللہ اور نبی کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے۔ لعنت کا مطلب وہ عورت، وہ بیٹی، وہ بہن اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ عورت کی عزت پردے میں۔ اب آئیے آگے، حضرات صحابہ کرام کا حال دیکھو، ان کے گھرانے کی عورتوں کا حال دیکھو۔ قرآن میں ان کی تعریف کی گئی کہ وہ چہروں پر چادریں ڈالتی ہے، چھاتیوں پر چادریں ڈالتی ہے۔ یدنین من جلابیبہن، قرآن کہہ رہا ہے ایسی چادر ڈالتی جس میں اس کا چہرہ بھی آ گیا اور جس میں اس کی چھاتی بھی آ گئی، سینہ بھی آ گیا۔ فتنہ چہرے ہی سے آگے بڑھتا ہے۔ عورت کو بازار جانے سے نہیں روکا اللہ نے، اسکول جانے، کالج جانے سے نہیں روکا۔ کالج، ایسی کالج میں جاؤ جہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہو تو میں کہتا ہوں جاؤ ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، لیکچرر بنو۔ کل رات ایک مولانا شوکت صاحب ملے مجھے ہمارے دیوا گاؤں میں، وہ مجھے کہہ رہے تھے میری لڑکی جو ہے نیٹ پڑھنے جا رہی ہے۔ میں کہا کہاں جائے گی؟ کہا راجستھان، کوٹا جائے گی۔ میں کہا وہاں تو لڑکے ہوں گے نا ساتھ کالج؟ کہا نہیں، بالکل نہیں، لڑکیوں ہی کی کالج ہے، ان کو پڑھانے والی بھی عورتیں، پورا مینجمنٹ عورتوں کے سامنے، اور ایک کمپنی جو اس کو چلا، اور لڑکی پردے میں، ایک بھی لڑکا نہیں کالج۔ یہ راجستھان میں کوٹا شہر ہے، اور بہت سارے میں نے خود دیکھا پونا میں بیان کے لیے جاتا ہوں، ٹوٹل لڑکیوں کی کالجز، یونیورسٹیاں بڑی بڑی، مگر جن کو اپنے بچیوں کی بچانے کی فکر ہے تو دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دے رہے۔ اگر آپ مجھ سے فتویٰ پوچھو کہ لڑکوں کے اسکول میں بھیجیں بالغ ہونے کے بعد، تو میں نہ کہوں گا، حرام، گناہ ہے۔ پھر دین کا مطلب کیا ہو؟ دین تو ہر جگہ آئے گا، کھیتی باڑی میں بھی، کھیت پر بھی دین، دکان پر بھی دین، فیکٹری پر بھی دین، گھر پر بھی دین۔ یعنی کہ دین صرف مسجدوں میں اور مصلوں پر نہیں، دین جہاں بھی جاؤ گے دین ہر جگہ ساتھ آئے گا۔
اور ہر جگہ آپ دین پر عمل کرو تو آپ اسلام پر پورے ہو. قرآن میں اللہ نے اسی چیز کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ایسے نہیں کہ عبادت کرو اور معاملات میں چوپٹ، حرام روزی کھاؤ، کسی کا پیسہ کھا کر کسی کا دل دکھایا. جو حلال ہے وہ حلال، جو حرام ہے حرام، قیامت تک کے لیے. تو عزیز بہنوں اور ماؤں، پردہ عورت کی زینت اور خوبصورتی. ہمارے یہاں 6 حدیث کی مشہور کتابیں صحاح ستہ دارالعلوم میں آخری سال میں پڑھائی جاتی ہیں، لڑکیوں کے مدرسے میں بھی اور لڑکوں کے مدرسے. اس میں ایک زبردست کتاب ہے ابو داؤد شریف. یہ قصہ ذرا دھیان سے سننا اور دوسروں تک پہنچانا. ابو داؤد شریف میں ایک عورت، باشرم اور باحیا عورت کا قصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اللہ کے راستوں میں نکلتے تھے جہاد میں. ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تقریباً 6 یا 7 برس کا بچہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پردے کے ساتھ آئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ بچہ میرا اللہ کے راہ میں قبول فرما لو، مر جائے تو شہید اور زندہ رہے تو غازی مجاہد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ کیا کام آئے گا، چھوٹا سا بچہ ہے. فرمایا کہ کچھ نہ صحیح آپ پر کوئی وار کرے تلوار کا تو میرے بچے کو سامنے رکھ دینا، میرے بچے کے 2 ٹکڑے ہو جائے مجھے منظور ہے، مگر اللہ کے نبی آپ کے مبارک بدن پر زخم نہیں آنا چاہیے. کیسی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ جہاد سے واپس آ گئے. یہ عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ لوگ آ گئے، چلو میں اپنے بچے کی خبر لوں، آئے کہ نہیں آئے، زندہ ہے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، کہا وہ جھاڑ کے نیچے صحابہ کو مارچ سکھلا رہے، آ گئے ہیں. آپ وہ عورت چادر میں لپٹی ہوئی صحابی عورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. آپ نے پوچھا کیوں آنا ہوا؟ فرمایا اللہ رسول میں نے آپ کو بیٹا دیا تھا اللہ کے راہ کے لیے، لوگ آ گئے، اگر میرا بیٹا بھی زندہ ہے تو مجھے مل جائے، اور شہید ہو گیا تو میں صبر کر لوں. فرمایا تم گھر چلی جاؤ، میں بھی آپ کو خبر کر دیتا ہوں، جو بھی معاملہ ہے بھی خبر کر دوں. کیونکہ لوگ اونٹ پر، گھوڑوں پر، کوئی پیدل آ رہا ہے، اس طرح دھیمے دھیمے آتے ہیں. یہ عورت جا رہی اپنے گھر. عزیز بہنوں اور ماؤں سنو دھیان سے، یہ عورت جا رہی اپنے گھر. راستے میں کوئی منافق بیٹھا ہوا تھا، مدینے پاک منافق بیٹھا ہوا. منافق اس کو کہتے ہیں جو ظاہر میں تو ایمان والا ہو، اندر سے کافر ہو، دل ایمان مضبوط نہ ہو. اس نے اس عورت کو چھیڑا. کیا چھیڑا؟ بولا کچھ. کیا بولا؟ حدیث میں یہ عورت تو چہرہ ڈھانپ کر آئی، اور وہ بھی اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اگر تو چہرہ کھول کر آتی تو کیا تجھے کوئی کھا جانے والا تھا؟ یہ قصہ عزیز بہنوں اور ماؤں حدیث کی کتاب میں ابو داؤد میں، تجھے کوئی کھا جانے والا تھا؟ اس طرح کہہ کر ایک منافق نے چھیڑا. تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ میری بہنوں اور میری ماؤں ذرا اس کو دل پہ لو، دل پر لو اور دل کے کان سے سنو. اس عورت کا ایمان تو دیکھو. اس عورت نے اس منافق کو جواب دیا کہ منافق سن لے، واللہ اللہ کی قسم میرا بیٹا گم ہوا ہے، میری شرم حیا گم نہیں ہوئی. کیا جواب دیا میری بہنوں اور ماں؟ اس عورت نے کہا اے منافق سن لے، اللہ کی قسم میرا بیٹا گم ہوا ہے، میری شرم حیا گم نہیں ہوئی. میرا بیٹا چلا گیا، گم ہوا ہے، میری شرم حیا نہیں گئی کہ میں میرے سامنے چہرہ کھولوں یا چادر کھولوں. کیسا پردہ تھا دیکھا. ایک طرف دین پھیلا رہی غیر مسلموں میں صحابیات عورتیں، مردوں نے پھیلایا تو عورتوں نے بھی پھیلایا اللہ کا دین. عزیز بہنوں اور ماؤں، اس واقعے سے معلوم ہو رہا کہ عورت میں کتنی زیادہ شرم حیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور آج ہماری ماں بہنوں کا حال دیکھو. میں دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں، میں گودھرا کی صرف ماں بہنوں کی بات نہیں کر رہا. آج آخری زمانہ ہے، لوگ پردے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایسا کہتے ہیں 1400 سال پرانا ہے.
ارے تم پرانے ہو 1400 سال پہلے، ان کو جا کے پوچھو جنہوں نے جینس پینٹ اور جرسیاں پہنائی، فٹم فٹ کپڑے پہنائے اور لڑکیاں ہاتھوں میں نہیں رہی، ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادیاں کی، اور آج ماں باپ رو رہے، ماں باپ رو رہے ہیں۔ میں تو دنیا بھر میں سفر کرتا ہوں، آپ دیکھ لو میرے بیانات، یورپ کے، امریکہ کے، دیکھ لو، میں نے ہر جگہ یہ بات کہی، آپ کو اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں۔ دنیا بھر کے مسلمان آج رو رہے ہیں، اور وہ ماں باپ آج بھی چاہے مسلمان کے ساتھ شادی کی مگر ماں باپ کی مرضی کے بغیر کیے، چپ چاپ، آج بھی ماں باپ اس کو گھر میں چڑھانے کے لیے راضی نہیں۔ کیا آپ کو ماں باپ نے اس لیے بیٹی کو پیار دیا تھا کہ آپ بغیر اجازت کے شادیاں کر لو؟ یہ بنیاد ہے، ماں باپ کا بھی قصور ہے، بیٹی کا بھی قصور ہے۔ دین گھروں میں زندہ ہے، تعلیم زندہ نہیں، دین کے حلقے زندہ نہیں، علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں، دعوت و تبلیغ سے محبت نہیں، خانقاہوں کے بزرگوں سے محبت نہیں، علماء حق کی کتابیں پڑھنا نہیں، یہ سب بنیاد ہے اس کی۔ صحابیات عورتیں پردہ تو کرتی تھی مگر دین میں کتنا زبردست پھیلاتی۔ حضرت رمیسہ نام ہے، یہ نیا نام ہے، آپ لوگ بھی یاد رکھنا یہ نام۔ میں جب بھی قصہ سناتا ہوں لوگ سنتے ہیں، اس کے بعد اللہ بیٹی سے نوازتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی، سب رمیسہ نام رکھتے، چمکانے والی دنیا اور آخرت میں۔ حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ عورت ہے، ایک صحابی کے نکاح میں ہے، ان کے پاس یہ پکے مکان نہیں تھی، جیسے ہی مدرسے میں بیٹھا ہوں یہ تو پکی عمارت، آپ جن مکانوں میں بیٹھے یہ پکی عمارت ہے، وہاں تو جھوپڑیاں تھی 1500 سال پہلے مکے مدینے میں۔ یہ حضرت رمیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ، نام سنا ہوگا آپ نے۔ 8 برس کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تب بھی وہ خدمت میں رہے، حضرت انس رضی اللہ۔ ان کی سکی خالہ ہوتی ہے حضرت رمیسہ، حضرت انس کی خالہ ہوتی ہے، سکی خالہ۔ ان کو معلوم تھا کہ میرا بھانجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے، تو حضرت انس سے کہا، انس بیٹا انس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہو، ذرا میرا ایک پیغام پہنچا دو۔ پردے کی آیتیں نازل ہو گئی تھی تو پردہ کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پردے کی آیتیں نازل نہیں تھی تو ایک زمانے میں یہی حضرت رمیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی بھی کر دیتی تھی جب وہ چھوٹی تھی، آپ کے بال مبارک میں کنگھی بھی کی اس عورت۔ جب پردے کی آیتیں نازل ہو گئی تو حضرت انس سے کہلوایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری دعوت پہنچا دو، کھانے کی اور پینے کی نہیں، دعوت دی کہ اللہ کے رسول سے میری درخواست رکھو، دوپہر کو جو آپ بیویوں کے الگ الگ گھروں میں آرام کرتے ہیں، ایک دوپہر کو میرے گھر پر آرام کر لو، جو آدھا گھنٹہ سونے کا وقت ہے یا 15 منٹ جو بھی ہو، جس کو عربی میں قیلولہ کہتے ہیں، دوپہر کا سونا۔ ابھی میں آپ کے پاس بیان کے لیے تو میں آدھا گھنٹہ تھوڑا آرام کر لیا، میں فریش ہو گیا، یہ سنت ہے۔ ظہر کے بعد بھی ماں بہنوں کو بھی کہتا ہوں جو سنت ہے اس کو بھی کر لو۔ اسلام میں تو کھانا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو، ذکر کے ساتھ کھاؤ، کھانے کے بعد دعا پڑھو، تو وہ بھی عبادت ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ وہ بھی عبادت۔ دوپہر کا سونا سو لو، تھوڑی دیر 15 منٹ بھی جھونکا مار لیا سنت کی نیت سے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو کہلوائے حضرت انس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو دوپہر کو میرے گھر آرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت منظور کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت رمیسہ نے ڈنلوپ کا گڈا نہیں بچھایا تھا، ڈنلوپ کا نہیں، وہ کھجور کی چٹائی تھی، اور کھجور کی چٹائی کا تکیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، بس دوپہر آرام کر۔ وہ کتنی چالاک عورت تھی، ہوشیار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بدن میرے گھر میں ٹچ کرے گا تو اللہ میرے گھر میں رحمتیں اتار دے، بس اس نیت سے بلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سوئے نا، تھوڑی دیر آنکھ لگی، سوئے کہ آنکھ کھل گئی،
آنکھ کھلتے ہی آپ بیٹھ گئے. حضرت رمیسہ کے مکان میں چھوٹی سی جھونپڑی ہے, ادھر یہ بستر, سامنے چولہا, وہ کچا چولہا, 2 اینٹیں پتھر رکھے ہوں گے اور 1-2 برتن. وہاں حضرت رمیسہ بیٹھی ہے اور ان کے شوہر کا نام تھا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ, اور تیسرے تھے بیٹھے ان کا بھانجا حضرت انس رضی اللہ. انس رضی اللہ, یہ 3 بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. آنکھ کھل گئی, جیسے آنکھ کھلی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھ گئے. دھیان سے سنو میری بہنوں اور ماں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. حضرت رمیسہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں مسکرائے. پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا رمیسہ تم بڑی خوش قسمت عورت ہو, اللہ نے تیرے گھر میں وحی نازل کی. نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتی, وہی کہتے ہیں اللہ کا حکم, اللہ کی طرف سے آنے والا اشارہ. فرمایا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا میں تھوڑی دیر جو سویا تو اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ مدینے سے ایک جماعت اسلام پھیلانے کے لیے سائپرس جائے گی. سائپرس, آپ میری بہنوں ماؤں دنیا کا نقشہ ہو تو دیکھ لینا گھر میں, اب تو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گا. سائپرس یورپ کا ایک دیش ہے, یورپ کا سائپرس, عربی میں اس کو قبرص کہتے ہیں. قبرص سے کائپرس کیا نا, کائپرس سے یہ انگلش کمپنی نے سائپرس کر دیا. عربی میں اس کا نام قبرص ہے, بخاری کی حدیث میں. یہ حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمیسہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 جماعتیں اسلام پھیلانے کے لیے یورپ جائے گی. ان کے چہرے بھی مجھے اللہ نے خواب میں بدلائے اور میں نے دیکھا کہ جنت میں مسیریوں پر وہ آرام کرتے ہیں. اللہ نے مجھے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی اللہ کے رسول پردے میں بیٹھی ہوئی چولہے کے پاس, اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیں, اللہ کم از کم 2 جماعت میں سے ایک میں دوسری میں میرا نام لکھ لے, دعا کروا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رمیسہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا نام پہلی جماعت میں لکھ لے. انہوں نے آمین کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پوری نہیں ہوئی, دوبارہ سو گئے. میری عزیز بہنوں اور ماں, دوبارہ یہی خواب تاکید کے طور پر اللہ نے بتلایا. دوبارہ یہی لوگوں کے چہرے بتلائے گئے اور جنت کی مسیریوں پر آرام کرتے دیکھے گئے. جب نیند پوری ہوئی دوبارہ اٹھے, بیٹھ گئے واپس بستر پر, مسکرائے. حضرت رمیسہ نے پوچھا اللہ کے رسول دوبارہ مسکرائے؟ فرمایا میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی, دوبارہ سو گیا تھا اور اللہ نے یہی خواب دوبارہ بتلایا. تو کہا اللہ کے رسول میرے لیے کم از کم دوبارہ دعا کر دیجئے, اللہ میرا نام دوسری جماعت میں لکھ لے کہ میں اللہ کے راستے میں دین پھیلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنا پروگرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتلایا. ان میں مرد بھی دیکھے اور خواب میں اور عورت بھی دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی. عزیز بہنوں اور ماں دھیان سے سنو, امام بخاری کو یہ حدیث مل گئی, قصہ ختم ہو گیا, یہاں بخاری کی حدیث پوری ہو گئی. پھر یہ جماعت گئی کہ نہیں گئی؟ دھیان سے سنو, ڈسٹرب مت کرنا. عزیز بہنوں اس کے بعد وہ جماعت اللہ کے راستے میں سائپرس گئی کہ نہیں کسی کو پتا نہیں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بنے, گورنر بنے, اس کے بعد عمر فاروق بنے, اس کے بعد عثمان غنی بنے, علی مرتضی بنے رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کے بعد امیر معاویہ کا زمانہ آیا. عزیز بہنوں یہ 4 خلیفہ انتقال کر گئے, وہاں تک جماعت نکلی نہیں تھی کیونکہ خواب میں بتلایا نہیں تھا کہ فلاں تاریخ کو جائے. 35 برس کے بعد یہ خواب سچا ہوا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گورنری کا جب زمانہ آیا تو مدینہ سے حضرت عبادہ بن صامت کی جماعت نکلی, اس میں حضرت رمیسہ بھی گئی. بھائی اتنا پتا اتہاس میں لکھا کہ وہ بھی سائپرس گئی اسلام پھیلانے کے لیے. پھر کیا ہوا کچھ پتا نہیں, وہ وہاں انتقال کر گئی, کیا ہوا کچھ پتا نہیں. ابھی ہمارے دیوبند کے علماء کو سائپرس میں عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ہمارے علماء کو دعوت دی تھی کہ یہ جو پیلسٹائن میں جو پہلا قبلہ مسلمانوں کا, سب ماں بہنیں آمین کہو, اللہ ظالموں کی نرغے سے مسجد اقصی کو چھٹکارا عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. اس میں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے علماء دیوبند کو بھی بلایا تھا, اور ہندو سکھ عیسائی پارسی سب علماء پہنچے تھے. وہ پروگرام وہاں پورا ہو گیا, ہمارے علماء نے جو تقریریں کرنا تھی کر لی. دوسرے دن انڈیا واپس آنے والے تھے,
تو ہمارے علماء نے کہا کہ بھائی حضرت رمیسہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آئی تھی، ہم اس کا اتہاس پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ہوٹل والے نے کہا کہ ہمارے پاس بک ہے، اس میں ان کا تذکرہ ہے۔ ہوٹل میں وہ اتہاس کی بک مل گئی، ہوٹل پہ ملتی ہے، ہر ایک ملک میں کیا کیا دیکھنا ہے، کیا ہے وہاں کے اتہاس۔ اور اس میں ایک چیپٹر دیکھا اسلام ان سائپرس، اس میں ایک مولانا انگریزی جانتے تھے، اس میں ایک چیپٹر پڑھا اسلام ان سائپرس، سائپرس میں اسلام کس طرح آیا۔ تو اس میں لکھا ہے ون آف دا بیسٹ صحابیہ لیڈی حضرت رمیسہ came here and spread Islam in Cyprus، کہ ایک بہترین لیڈی صحابیہ عورتوں میں سے آئی حضرت رمیسہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور انہوں نے یہاں اسلام پھیلایا۔ اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ آج 30 لاکھ مسلمان سائپرس میں ہیں، جن میں 3 لاکھ وہاں کے ہی لوگ ہیں، سائپرس کے ہی عیسائی اور یہودی میں سے 3 لاکھ، اور دوسرے پاکستان کے 10 لاکھ، اور ٹوٹل ملا کر کہا 30 لاکھ مسلمان جو آج سائپرس میں ہے، یہ حضرت رمیسہ کے اسلام پھیلانے کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ چلو 30 لاکھ چھوڑو، وہاں کی جو تعداد ہے صرف 3 لاکھ، وہاں کے گورے لوگ عیسائی اور یہودی جو اسلام میں ہے۔ تو لکھا کہ حضرت رمیسہ نے اسلام پھیلایا، اس کی برکت سے وہ اسلام آیا۔ یعنی ایک عورت پردے میں ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اور کیسے گئے تھے؟ مدینے سے اونٹ اور کھچر پر سوار ہوئے، جدہ آئے تھے دریا کے کنارے، اور دریا کے کنارے گھوڑے کھچر لے کر سیریا گئے۔ دنیا کے نقشے میں دیکھنا، سعودیہ کے پاس سیریا ہے، اور سیریا میں گھوڑے گدھے کھچر سب میدانوں میں چھوڑ دی۔ یہ گودرا کے مسلم نوجوان عزیز بہنوں اور ماں، آپ میں سے بعض لوگوں کی بہنوں کے پاس بھی اسکوٹیاں تو ہوگی، مگر آج کل تو فیشن آ گئی۔ ارے بھائی بولو نا، ہے کہ نہیں؟ ہاں ماشاءاللہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں، اچھے کاموں میں استعمال کرو، مگر کیا آپ اپنی اسکوٹیاں کسی جگہ جاؤ گی تو تالا مار بغیر کوئی جنگل میں چھوڑ دو گی؟ انہوں نے اپنی سواریاں جنگلوں میں چھوڑ دی، اور وہاں سے کشتی پکڑ کر، اس زمانے میں سٹیمر نہیں تھی، ناؤ پکڑ کر سیریا سے کئی مہینے ہو گئے کہ سائپرس گئے، یورپ میں۔ تو علماء نے وہاں پوچھا کہ یہاں حضرت رمیسہ ہے، تو اس کی کہاں ان کی مزار موجود ہے؟ کہاں ہے؟ کہا دریا کنارے۔ ٹیکسی بلائی، دریا کنارے گئے۔ دھیان سے سنو بہنوں اور ماں، وہاں ایک بہت بڑا مزار شریف ہے یورپ میں، اور وہاں عربی میں لکھا ہے قبر المرأة الصالحہ رمیسہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس مزار پر لکھا ہے نیک خاتون کا مزار، جس نے اسلام پھیلایا یہاں سائپرس میں، اور اس کے بعد پورے یورپ اور امریکہ میں اسلام پھیلا۔ اس قبر پر لکھا ہے کہ یہ حضرت رمیسہ کا مزار ہے۔ ارے گودرا کی میری ماں اور بہنوں، پیدا ہوئی مدینے میں، شادی ہوئی مدینے میں، عربستان میں، اللہ کے راہ میں نکلی اسلام پھیلانے کے لیے شوہر کے ساتھ، کہاں یورپ گئی، اور وہاں انتقال ہوا، اور وہیں شہید ہو گئی، اور وہیں سے جنت میں داخل ہو گئی۔ قیامت کے دن اٹھے گی اور شہید ہو کر آئے گی، میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، بولو انشاءاللہ۔ جنت میں تو کوئی پردہ نہیں ہوگا، مرد کو عورت سے پردہ نہیں، عورت کو مرد سے پردہ نہیں، وہاں تو دل صاف ہو جائیں گے، وہاں کبھی گناہ کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ یہاں گناہ کا خیال آتا ہے، اس لیے پردے کا حکم ہے۔ آپ کو مجھ سے پردے میں رکھا، مجھے آپ سے پردے میں رکھا، کیوں؟ حکم ہے اللہ نے۔ دنیا دار لوگوں کی یہاں، میں بھی ایک اسکول میں بیان کرنے کے لیے گیا تھا، تو چالو بیان بند کرنا پڑا، اور اسکول والوں سے کہا کہ بھائی یہاں پردے کا کوئی انتظام نہیں، اور لڑکیاں اسکرٹ ٹاپ میں بیٹھی تھی۔ 2 منٹ ہی بیان کیا میں نے، اور مجھے اندازہ کیا بیان بند کرنا پڑا۔ میں نے کہا میرے اور اس کے بیچ میں پردہ ڈال دو۔ فٹافٹ چادریں جوڑ دی گئی، اور 5-10 منٹ میں یہ اسکول کے پروگرام ایسے ہی ہوتے، وہ غیر مسلم کی اسکول تھے۔ مجھے سیرت پاک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ربیع الاول کے موقع پر لوگ، ہندو لوگ بھی بلاتے ہیں، اور وہ بیانات سنو، گجراتی میں میرے بیانات یوٹیوب پر ہے، آپ سنو۔ میں نے ان کو پردے کے بارے میں کیا بات کی غیر مسلموں، اور ان کو میں نے بتایا ہے کہ پردہ اسلام میں کیوں ہے، عورت کی عزت، عورت کی حفاظت اسی میں ہے۔ وہ ثنا خان، ابھی آپ نے بہت تذکرہ سنا ہوگا، کہاں فلمی ہیروئن تھی، اللہ نے اسلام کے ذریعے اس کو ہدایت دے دی۔ 2 عالموں کے کانٹیکٹ میں آئی، اور اس نے دیکھا کہ یہ راستہ تو اچھا ہی نہیں ہے،
اس میں عورت کو یوز کیا جاتا ہے صرف. اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. آج وہ ماشاءاللہ پردے میں آ گئی. اب دھیمے دھیمے ذرا سخت پردہ بھی کرے گی تو دھیمے دھیمے آگے آئے گی. یہ پہلے ہی دن میں رابعہ بصریہ تھوڑی ہو جائے گی، مگر دین پر آ گئی. ایک عالم دین سے شادی ہو، اس کو شرم نہیں آئی داڑھی والے کے ساتھ شادی کرنے میں. اس نے بمبئی کی یونیورسٹی میں پڑھا، بمبئی کی ٹاپ لیول کی یونیورسٹی میں. انگریزی پاورفل اس کا، مگر اس نے دیکھا کہ جو پیار، محبت، سکون، دل اور دماغ کا سکون، دنیا کا سکون، آخرت کا سکون اللہ کے دین میں. عزیز بہنوں اور ماؤں، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی توبہ کر لو، پردے پر آ جاؤ. پردہ آپ کی زینت ہے، خوبصورتی. میں ابھی ایک جگہ بیان کے لیے جا رہا تھا، آپ کو سناؤں. دیکھو دین نہ ہونے کا نقصان دیکھو. میں اور ڈرائیور دو ساتھ تھے. کوسمبا انکلیشور کے بیچ میں ہماری گاڑی آئی. ایک لڑکی جوان قریب پہنچا تو میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ ہمارے علاقے کی لڑکی. چہرے سے جانتا بس یہ، کیونکہ ہمارے شہر میں رہتے تو سامنے اور میرا راستہ، میرا انکلیشور کا راستہ وہی، تو اتنا تو جانے گا نا آدمی کہ ہمارے مسلمان کی لڑکی. اس کی گاڑی بند ہو گئی ہائی وے روڈ پر. میں نے ڈرائیور سے کہا جب جا کے پوچھو کیا تکلیف ہے. اس نے بھی 2-4 کک ماری. گاڑی اسٹارٹ نہیں، کھول کے دیکھا تو اندر پیٹرول ہی نہیں تھا. میں نے اس کو کہا گاڑی سائڈ پہ لگا اور میری اپنی گاڑی میں فوٹو لے، پیٹرول لے آؤ، یہ پیسے لے جاؤ، اس کو پیٹرول دے دو. وہ لینے گیا، پاس میں ہی پیٹرول تھا. اللہ کا کرم ہوا 5-7 منٹ میں وہ آ بھی گیا. مجھے اس کا شکریہ نہیں مانگنا تھا، مجھے تو اللہ نے نیکی کا موقع دیا. بعد میں پتا چلا وہ تو وکیل تھی، ایڈوکیٹ تھی، مگر جب ہم نے پیٹرول دیا اس کی زبان سے جزاک اللہ کا لفظ بھی نہیں نکلا. ارے بھائی کچھ سمجھ رہے ہو؟ اسلامی تعلیم میں کیا حکم ہے؟ جب کوئی تمہارے ساتھ احسان کرو، ہم کو تو نیکی مل گئی، آپ نہ بولو تو بھی نیکی مل گئی، پر حکم کیا ہے؟ آپ یہ تو اللہ تم کو بہتر بدلہ دے. یہ کیوں؟ ایڈوکیٹ بنایا مگر دین نہیں پڑھایا. ہم کو کوئی نقصان نہیں، ہم کو تو نیکی مل گئی. مگر اس کے چچا ملے نا، تو میں نے اس کو کہا، تو کہا اس نے آ کے مجھے کہا تھا، میں نے اس کو کہنا کہ دین نہیں پڑھانا ہے، اس کو ذرا دین سکھاؤ. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کی بندی ہے، توبہ کر لو، دین پر آ جاؤ. روزانہ 10 منٹ گھروں میں 10 منٹ تعلیم ہونی چاہیے. تمہارے شوہروں کو بھی بٹھاؤ، فضائل اعمال کی تعلیم کرو یا کوئی دینی کتاب. اب تو 2 پارٹی ہو گئی، آپ کو جو پڑھنا ہو دین پڑھو، ہم کو کوئی مطلب نہیں، دین ہونا چاہیے، پڑھو. آپ وہ دین کی کتاب فضائل اعمال پڑھو یا دوسری کوئی کتاب، سمجھو جس عالم نے لکھی ہے آپ وہ آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور بزرگ کے پاس آپ جو ہے فیض حاصل کر رہے ہیں. حلال و حرام کا علم نہیں ہوگا، آپ قدم قدم پہ مار کھاؤ. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب آخری بات سن لو. اگر اب بھی آپ نے توبہ نہیں کی اور دین پر نہیں آئی تو آپ کو دل کا سکون نہیں ملے گا، زندگی میں سکون ہی نہیں آئے. آپ دنیا بھر میں آپ کے گجرا میں جتنے مسجد کے امام ہیں، مدرسے کے استاد، آپ کے پورے گجرا میں کروڑ پتی کو بھی وہ سکون نہیں جو مدرسے کے اور مسجد کے امام کو سکون. یہ چیلنج ہے ہمارا، چیلنج ہے میرا، کیونکہ دین کے راستوں ہی سے دل کا سکون آتا ہے. میں نے بھی تھوڑا بہت انگریزی پڑھا ہے، آپ لوگوں کو جتنا تو نہیں پڑھا ہوگا، مگر میں نے بھی ڈگری لی انگلش کی. ٹائمز آف انڈیا جو دلی سے چھپتا ہے، میں اس کو روز دیکھتا ہوں تقریباً، کبھی کبھی سفر میں چھوٹ جاتا ہے. انڈیا کا ٹاپ لیول کا انگلش نیوز پیپر ہے. میں نے ایک دن اس میں ٹاٹا کمپنی کا مالک رتن ٹاٹا کا انٹرویو پڑھا. انٹرویو میں 25 سوال تھے، اس میں 24 سوال بکواس تھے. ایک سوال میرے اور آپ کے لائق تھا جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. انٹرویو جنہوں نے لیا وہ سدیشنا چیٹرجی تھے. انڈیا کا بہت بڑا انٹرویور ہے، وہ سب کے انٹرویو لیتا ہے، ان کا اس کا خود کا کوئی انٹرویو نہیں لیتا. اس میں جو سوال ایک تھا کام کا، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. پوچھا کہ رتن ٹاٹا، آپ ٹاٹا کمپنی کے مالک ہیں، بے حساب دولت ہے آپ کے پاس، آپ کی کمپنی دنیا کی دوسری کمپنیوں سے کولابریشن کر رہی،
دنیا کی ٹیلی ویژن آپ کے نام کا اور آپ کے فوٹو کا ذکر کر رہے ہیں، ریڈیو پر آپ کے نام آ رہے ہیں، بے حساب دولت ہے، آپ کے پاس تندرستی بھی ہے، 75 سال کی عمر میں آپ اچھے تندرست ہیں کیونکہ خوراک اچھا کھاتے ہیں، مگر یہ بتاؤ آپ کے پاس سب کچھ ہے، ہیو یو اے پیس آف ہارٹ، آپ کے پاس دل کا سکون ہے، من کی شانتی ہے؟ تو اس نے کہا نو بائی گاڈ آئی ڈیڈنٹ ہیو ون پیس آف پیس، 2 پیس ہے، ایک پیس یعنی ٹکڑا، دوسرا پیس PEACH سکون، PAPEACE سکون، میرے پاس سکون کا ایک بھی ٹکڑا نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اس نے کہا کروڑوں روپے دینے کے بعد بھی اگر کہیں خریدا جا سکتا ہو تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہیں ملتا ہے بھائی بولو بازار میں ملتا نہیں، دل کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، گناہوں سے بچنے میں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے۔ جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز کے بعد ان کو بڑا سکون لگتا ہے، جو ہفتہ واری صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ان کو جمعہ بعد بڑا سکون لگتا ہے۔ گناہ ایک گناہ سے بچو آپ، غیبت سے، جھوٹ سے، آپ کے دل میں قدرتی سکون پیدا ہو۔ آنکھوں کے زینا سے بچو، قدرتی آپ کو دل میں سکون پیدا ہو۔ حلال روزی کھاؤ، قدرتی سکون پیدا ہو۔ دل کا سکون مال و دولت سے، خوبصورتی سے، نوجوانی سے، تندرستی سے نہیں ملتا، وہ تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ تو عزیز بہنوں ماں، آج ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے، مگر 40 سال پیچھے جاؤ، ہمارے باپ داداؤں ماؤں کے پاس، ہماری نانیوں کے پاس جو سکون تھا، وہ آج وہ سکون ہمارے پاس نہیں۔ ان میں اخلاص تھا، سادہ روٹی کھاتے تھے، ہفتے میں ایک بار گائے کا گوشت کھاتے تھے، ہم لوگ روز کھاتے ہیں، مگر ان کے پاس سکون تھا، ہمارے پاس سکون نہیں۔ وہ اس زمانے کی جوان عورتیں تھیں 40 سال پہلے، آج وہ بوڑھی ہو گئی یا مر گئی، اس زمانے کی وہ جوان لڑکیاں تھیں، مگر ان میں شرم ہو جاتی۔ آج کی ماں بہنوں میں وہ بات بہت کم ہے۔ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں عام جنرلی بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ہم آخری زمانے کی ماں بہنیں ہیں، اور ہم مرد لوگ آخری زمانے کے مسلمان مرد ہیں۔ آخری زمانے کے ایسے ہی ہوتے، پوچھڑی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ گناہ بہت بڑھ جائیں گے، پوری زمین گناہوں سے بھر جائے گی۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا ابتلت الارض بالمعاصی فانزل اللہ البلاء والوباء، جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ بلائیں اور مصیبتیں نازل کرے گا۔ آج دیکھ لو، بلائیں نازل ہوئی کورونا وائرس کے نام سے، جس کو نیمونیا کہا جاتا ہے، بے حساب لوگ مر گئے۔ ابھی ڈربن ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہا ہوں بہنوں، روزانہ پورے ایک شہر میں 250-300 لاشیں جا رہی ہیں، اور یہ حال سے ہم لوگ رمضان سے پہلے اور رمضان میں، رمضان کے بعد بھی ہمارا حال گزرا۔ ایک گاؤں میں 25-25 قبریں بنتی تھی روز، ایک شہر میں۔ ابھی بھی چالو ہے مگر تھوڑا کم۔ حالات کو سمجھو، آج ہم کہاں سے ہیں؟ قیامت بالکل قریب ہے، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی۔ میری ماں بہنوں، میری بیانات کو دیکھنا ہو تفصیل سے یوٹیوب پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، جگار، ناچ گان، یہ حدیث ہے، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم، زنا کاری جب عام ہو جائے گی، فبعدها السنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے، بھوکم اور دھرتی کمب کے برس قیامت تک شروع ہو جائے گی۔ عزیز بہنوں، میں قیامت پر 2007 سے بول رہا ہوں، آج 13 برس ہو گئے مجھے، 13 برس ہو گئے۔ اس زمانے میں جب بولنا شروع کیا روز 10 دھرتی کم ہوتے تھے، 10، آج 200 کے قریب ہو رہے۔ ابھی میں راستے میں سے دیکھتا ہوا آیا، دوپہر کو 12 بجے میں جب داخل ہوا یہ ویجل پور کے پاس، 86 دھرتی کم بتلا رہے تھے 12 گھنٹے میں۔ بھائی بولو کتنے؟ 86۔ گزشتہ کل 163 دھرتی کم تھے پوری دنیا میں۔ جمعہ کے دن خطرناک دھرتی کم آئے انڈونیشیا میں، 50-52 آدمی مر گئے۔ آج تو زیادہ بتلا رہے، 700 آدمی زخمی ہیں، ان میں بتلا رہے 300 کے قریب بہت زیادہ سیریس ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ پوری دھرتی کم۔ ابھی 1.5 مہینے پہلے ہمارا گجرات میں ہلا تھا، گجرات میں بھی آیا، میں خود ہل گیا تھا دوپہر 3:45-4 بجے، ادھر آیا تھا۔
پچھلے زمانے میں تو آئے تھے نا، کیا جھٹ کے آئے پیچھے، ہاں آئے، دیکھو یہ لوگ کہاں کہہ رہے ہیں، پوری دھرتی کانپ رہی ہے، کیوں؟ جھوٹ، شراب، جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم، زنا کاری عام ہو گئی۔ ارے مسلمانوں کی شادیوں میں ڈسکو ڈانس ہو رہا ہے، لڑکے لڑکیاں ساتھ مل کر گا رہے ہیں، شادی کے 1-2 دن منڈپ میں بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں، کالجوں میں لڑکیاں شراب پینے لگی، ڈرگز لینے لگی، نشہ لینے لگی، اور ہائی فائی سوسائٹیوں میں عورتیں باقاعدہ جگار کھیل رہی، کان کھول کے سن لو، پیپروں میں پکڑا رہی۔ اب اخبار کیا پڑھ رہے ہو؟ گجرات متر دیکھو، سماچار دیکھو، سندیش دیکھو، دیویہ بھاسکر دیکھو، ایک اور نکلتا ہے ہفتے میں ایک بار چکرم، اس میں بھی آتی خبریں، وہ حقیقت میں چکرم ہی ہے۔ دھرتی کم شروع ہو گئے، 13 برس ہو گئے، قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی کہ دھرتی کم شروع ہو گئے۔ یہ اس بات کا الارم ہوگا کہ جو اللہ پوری دنیا میں روز 200 دھرتی کم دے رہا ہے، وہ بڑا دھرتی کم لا کر قیامت بھی کھڑی کر سکتا ہے، یہ اس کی ایک نشانی دے رہا ہے، گھنٹی بجا رہا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کاری جب بہت بڑھ جائے گی، بہت، آج دیکھو شادی شدہ مرد اور عورتیں جن کے پاس اللہ نے حلال راستہ دیا، یہ موبائل کی گندگی کی وجہ سے، میری بہنوں اور ماؤں آپ برا مت لگانا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو کر رہے ہیں میں ان کو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ گناہ موبائل کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے یہ گناہ عام ہو گئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے دواؤں کی جانکاری بھی دی، میں سورت میں سوموار کو بیٹھتا ہوں، 150 پیشنٹ ہوتے ہیں کوئی بھی بیماری، اور جمعہ کو انکلیشور میں بیٹھتا ہوں، میں وہاں بیٹھتا ہوں نا تو ماں بہنیں لیٹر لکھ کے لاتی ہیں، میں نے کہہ دیا ہے کہ جو باتیں نہیں کہہ سکتی ہے، شرم آتی ہے، اس کو لکھ کے لاؤ اور پیچھے جگہ باقی رکھو تاکہ اسی پر میں جواب دے دوں، تمہارا خط واپس لے جاؤ۔ 150 کیس میں 20-25 کیسز آتے ہیں کہ میرا مرد فلاں عورت کے ساتھ ہے، اس کا علاج چاہیے، تو روحانی علاج بھی دیتے ہیں اور دواؤں کا علم بھی دیتے ہیں، اور ادھر انکلیشور میں بھی بیٹھتا ہوں، اور کچھ مرد لوگ بھی آ کر کہتے ہیں کہ میری بیوی یہ غلط راستے پر چلی گئی۔ وہ شکایتیں کم ہیں مگر مرد لوگ بہت زیادہ، کیوں؟ وہ باہر رہتے ہیں، کوئی لاٹھی مل گئی بس میں، کوئی ٹرین میں مل گئی، کوئی ہوائی اڈے پر مل گئی، کیونکہ سب رکھڑتی ہوئی نظر آتی ہے دنیا بھر کی عورتیں، بازاروں میں مل گئی، دکان پر مل گئی، یہ مل گئی، پہلے بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، پھر شیطان والا رشتہ آ جاتا ہے۔ ابھی تو واٹس ایپ پہ آیا تھا، دیکھا کہ نہیں آپ کو؟ ہنسی آئے گی آپ لوگ، لڑکے لڑکیاں ساتھ مل رہے ہیں، ممی کا فون آیا، کہاں بیٹا؟ تو ممی میں سبزی خریدنا ہے، اور روز تو آتے ہوتے کہ آج اتنی جلدی چلی گئی، تو لڑکا سادہ نہ ہو جائے گا، چلو کھانا بٹا کا رنگڑا ٹماٹر آ گیا، وہ یہی لڑکا بول رہا ہے، وہ سمجھتے کہ یہ مارکیٹ میں گئی، وہ ہے اس کے ساتھ بیٹھے لوگ۔ آپ سوچ لو کیسی کرنی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یعنی پہلے سے راستے کھول کر تیار رہتی ہے۔ عزیز بہنوں اور ماؤں، یہ زنا کاری عام ہو گئی تو کیا ہوا؟ آپ سنو، آپ کو قرآن حدیث میں جانا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بتلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا کاری زمین پر بہت بڑھ جائے گی اور زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے۔ دیکھو میری کوئی بھی بات کے ساتھ دلیل ہوتی، ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا۔ مشکات شریف کتاب الفتن میں حدیث آئی، السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم والیوم کالساعہ والساعہ کالدقیقہ او کما قال۔ ایک برس ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں منٹ، سیکنڈ میں بدل جائے۔ ٹائم میں آپ خود دیکھنا، آج اتوار کا دن ہے، اتوار ہے نا بھائی، اتوار کا دن ہے، سنڈے، آئندہ سنڈے کو مجھے یاد کرنا، آپ کو ایسا لگے گا میری ماں بہنوں جیسے ایک دن کی طرح آ گیا۔ ابھی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تو دیکھو فیبروری آ گیا، فیبروری آ گیا، ایک مہینے کی طرح کے کھلا نشان۔ آگے چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ گناہ جب عام ہو جائیں گے اور قیامت بہت قریب آ جائے گی، یقبض العلم بقبض العلماء، علم اٹھا لیا جائے گا عالموں کے اٹھا لیں۔ ارے میری ماں بہنوں ہم سے پوچھو، آپ کو پتا نہیں 200 عالم انڈیا میں نوجوانی کی حالت میں انتقال کر گئے، ان میں بوڑھے 5-10 ہی ہیں، 40-50 کی عمر۔ ابھی یہ بھروچ ضلع میں بہت مشہور عالم مولانا سرفراز صاحب 35-37 ایئرس اولڈ،
کورونا میں چلے انتقال کر گئے. اور یہ حدیث یاد رکھو کورونا والی, اس کو نیمونیا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیمونیا کی بیماری میں انتقال کر گیا وہ شہید ہے, اور شہید کے لیے امت کے عالموں کا اتفاق ہے قبر کے سوال جواب بھی اٹھا لیتے, وہ تو کامیاب ہو. بہرحال میری بہنوں اور ماؤں, ٹائم بالکل خطرناک چل رہا ہے, قیامت بالکل قریب ہے, بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. اب اشارہ کر کے دعا کرا لیتا ہوں, 10 بڑی نشانیاں بتلائیے, یاد رکھنا. کرکٹر کے نام بھی لڑکیوں کو بھی بہت یاد ہے کہ 11 کرکٹر ہے, اس کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. قیامت کی 10 نشانیاں یاد کرو. نمبر 1, دھواں نکلے گا. 3 بڑے دھرتی کم ہوں گے. 3 دھرتی کم اور 1 دھواں. 4 سورج پشچم سے نکلے گا. 5 زمین سے جانور نکلے گا اور قیامت کا اعلان کرے گا. 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں گے. امام مہدی ظاہر ہوں گے. کانا دجال ظاہر ہوگا. یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی اور دنیا میں فساد پھیلائے گی. اور نمبر 10 عربستان سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر میں ہانپ جائے گی. ان میں سے 4 نشانیاں ہو گئی. ابھی میرے پاس تفصیل کا موقع نہیں ہے. نمبر 1 دھواں 2010 میں آئس لینڈ میں نکل گیا. میرے بیان میں سن لینا, یوٹیوب پر ہے, تفصیل سے سنو اور آخرت کی فکر کرو. 10 دن تک دھواں نکلا. یورپ, امریکہ اور فرانس ٹوٹل اللہ نے پکڑ لیا تھا. دنیا کے 80% 80% جو ہے ایئرپورٹ بند ہو گئے, ٹرانسپورٹیشن ٹوٹل بند ہو گیا, اور 3 بڑے زلزلے بھی ہو گئے. اب سورج پشچم سے نکلنے کی تیاری میں. کینیڈا کا روزانہ کا ڈیلی اخبار ہے دی سن یعنی سورج, اس میں ابھی آیا دی پروبیبلٹی آف سن رائزنگ فرام ویسٹ دی سائنٹسٹ سے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج پشچم سے نکلنے کی تیاری میں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل چانس ہو گئے. ابھی دیویا بھاسکر نام کے پیپر میں گجراتی میں تھا کہ سورج اور پشچم کی دشا کے بیچ میں بال کے برابر جگہ باقی رہ گئی. اور میری ماں بہنوں یاد رکھنا, بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں. آپ کو یقین نہ ہے تو استخارے کی نماز بیشتی زیور میں بھی لکھی ہے, ضرورت المسلمین میں بھی ہے, وہ چھوٹی کتابیں ہے, مقبول مسنون دعا اس میں بھی ہے. 2 رکعت نفل پڑھو اور استخارے کی دعا پڑھ کے سو جاؤ. اللہ سے پوچھو اللہ کیا قیامت قریب ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی بتلا دے گا. جنہوں نے کیا سب کو یہ بتلایا کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کی تیاری میں. چند برس لگیں گے, چند برس. میں اندازہ بتلاتا ہوں, اندازہ 40-50 برس میں دنیا ختم ہو جائے. یہ اندازہ ہے میرا. کچھ سال زیادہ بھی بڑھ سکتے ہیں, کچھ سال کم بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. اور آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں اللہ نے لکھا ہے کہ سورج جب پشچم سے نکل جائے گا تو بولو میری ماں بہنوں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر کوئی اللہ سے معافی مانگے گا قرآن میں تو اس کی توبہ قبول نہیں, ٹائم پورا ہو گیا. اس کے بعد دنیا تو چلے گی, دوسری 5 نشانیاں باقی رہے گی, مگر دھما دھم پوری ہو جائے گی, پھر جنت بھی قریب ہو جائے. اب دنیا پر یہ مت کرو. ہم لوگ مسلمان اتنے ایمان کے کمزور, سب ہم لوگ موت اور قیامت کے نام سے ہی بھڑکتے ہیں. ارے موت اور قیامت نہیں آئے گی تو جنت کیسے ملے گی؟ جنت موت اور قیامت کے بعد ہی ملے گی. اللہ کی بندیوں, پھر ہمیشہ مزے مزے کرنا, آپ کو پھر کوئی پریشانی نہیں جنت میں. جنت میں بال بھی سفید نہیں ہو. دنیا میں میرے اور آپ کے بال سفید, ہم لال لال مہندی لگانا چالو کر دیں. کالی مہندی لگانے کی اجازت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمر ہونے کے بعد کالی مہندی لگائے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے, منع کیا ہے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنت میں بڑھاپا بھی نہیں آئے, جنت میں موت بھی نہیں, جنت میں ایکسیڈنٹ بھی نہیں, بیماریاں بھی نہیں, ہاسپٹل نہیں, لڑائی جھگڑے نہیں, کینہ نہیں, حسد نہیں, کچھ نہیں. جنت کے مکان سونے اور چاندی کے, اور بیچ میں مشک کی خوشبو. اللہ نے سب پہلے سے بتلایا. جنت کی سواریاں ایکسیڈنٹ نہیں, 1 سیکنڈ میں کروڑ مائل, 1 سیکنڈ میں آنکھ کے پلک جھپکنے میں آدمی وہاں پہنچے گا اور مزہ اڑاتا ہوا لے گا. ابھی تفصیل کا موقع نہیں. جنت اللہ نے دنیا سے کئی گنا 100 گنا زیادہ بڑی بنائی, اور سب سے بڑی جنت جنت الفردوس. دنیا میں کیسی خوبصورت. اور میں 2000 میں
بمبئی میں ایک پروگرام میں گیا دلیپ کمار کے یہاں، جن کا نام یوسف خان، ابھی تو بالکل بوڑھے ہو گئے، اس وقت وہ 78 سال کے تھے، 78، ابھی تو 95 کے اوپر پہنچے۔ تو شاعرہ بانو سے ملاقات ہوئی تھی، شاعرہ تو اس وقت جوان تھی 2000، اب تو وہ بھی بوڑھی ہو گئی۔ اس کی ماں نسیم بانو، جس کو خوبصورتی کی پری کہا جاتا تھا، میں نے اس کو 80 سال کی بڑھاپے کی عمر میں دیکھا، اس کے گال کی چمڑی نیچے اتر آئی، پھر اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ عزیز بہنوں، کتنی خوبصورت کوئی ہو، ایک دن بڑھاپا اور بیماری ہم کو ختم کر دے۔ یہ فانی دنیا، اس کو جنت مت سمجھو، اس پر اتراؤ مت۔ جو نعمت ملے آپ کو، گاڑی ہو، مکان ہو، اچھا شوہر ہو، اچھی اولاد ہو، شکر ادا کرو۔ مصیبت آ جائے صبر کے خانے میں ڈالو اور اللہ کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو، استغفار پڑھو۔ بے حساب دھرتی کا مور ہے، بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم لوگوں سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زیادہ سے زیادہ پڑھو، اللہ تعالیٰ راضی ہوگی۔ قرآن میں وما کان معذبهم وهم یستغفرون، جب تک میرے بندے استغفار کریں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے۔ کثرت سے استغفار۔ دیکھو یہ تو میرا دعا کا ٹائم ہونے کا وقت تھا اور ابھی بیان پورا نہیں ہوا، بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا اور اب دعا کرا لیں گے۔ آپ اپنی جگہ بیٹھ کر وعدہ کر کے جاؤ کہ قیامت بہت قریب ہے، تو جنت بھی بولو بے شک بہت قریب، پھر انشاءاللہ جنت میں مزے ہی مزے کرنا۔ مگر جنت ملے گی اللہ کے حکم ماننے میں، پردہ کرنے میں، تلاوت کرنے میں، دینی ماحول پیدا کرنے۔ دنیا پڑھاوا مگر ساتھ دین بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میں نے بہت ساری باتیں مختصر وقت میں کر دی، پردے پر کہی، دنیا کے ساتھ دینی تعلیم پر کہی، گھروں میں ماحول، دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے کہی، علماء کے بیانات کو کہا، دعوت و تبلیغ کا کہا، خانقاہوں کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ ہونے کو کہا۔ یہ سب باتیں پردے پر کہا، قیامت کی نشانیوں پر کہا، جنت پر کہا، معاملات پر کہا۔ آخرت کی تیاری کرو، کل اٹھ کر رونے کا موقع نہ ملے۔ سائنس والے یوں کہتے ہیں 10-15 سال میں سورج پسچم سے نکلنے کا چانس ہے، کیونکہ لوگ مشینریوں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو میری ماں بہنوں، ایسا نہ ہو کہ رونے کا وقت آئے۔ اللہ تعالیٰ سے آج کے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر، آپ تو مستورات ہی میں بیٹھی، زور سے سب مل کر اپنی جگہ بیٹھ کر زور سے انشاءاللہ بولو کہ دنیا کے حلال کام کاج کے ساتھ آخرت کی زوردار بولو، انشاءاللہ زوردار تیاری کریں گے۔ اور جہاں بھی جاؤ قیامت کا ذکر کرو، رشتہ داروں کو، سہیلیوں کو، سب کو جگاؤ اللہ کے آخرت کے، ورنہ لوگ مریں گے۔ قیامت کے دن زندگی کا حساب دینے کا ہے۔ سائنس والے یوں کہہ رہے ہیں دی فائنل ڈے از ناٹ فار، دنیا کا انتم دن اب بہت دور نہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں 2050 the earth will be arid and empty، 2050 تک پہ دنیا ختم ہو جائے، یہ بھی ان کا بھی اندازہ ہے۔ صحیح خبر اللہ کو، برس کون سا، مہینہ کون سا، گھڑی کون سی، یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی نہیں بتلایا۔ ہم تو آپ کو جگانے کے لیے اندازہ بتلا رہے کہ تھوڑے برس دنیا کو باقی رہے، پھر انشاءاللہ بولو انشاءاللہ جنت میں مزے کرنا۔ اللہ کے دین پر محنت کر لیں عزیز بہنوں اور ماؤں۔ اپنا آج ہی جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی، آج یہاں سے نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم پردہ کریں گے اور دوسروں تک یہ بات پہنچائیں گی، تو اللہ تعالیٰ اللہ کی نظروں میں آپ محبوب بن جاؤ۔ اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور یہ علماء کرام، مولانا زبیر صاحب، عائز بھائی اور جتنے ان کے ساتھ جو ہیں بزرگان دین جنہوں نے مجھے یہاں بلایا، ہمیں 200 کلومیٹر تقریباً 80 اور 200 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں آیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزاک خیر دے۔ میں آخرت کی فکر لے کر آیا کہ آپ کو دو بات کی توفیق مل جائے تو اللہ میری بھی آخرت چمکا دے گا۔ اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت گنہگار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں۔ اے اللہ آپ کی دربار کے بہت بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، اور مولا عمر میں برکت عطا فرما۔ اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، اے میرے مولا، اے ہم
سب کے مولا ایمان پر موت عطا فرما، کلمہ طیبہ پر موت عطا فرما۔ کورونا وائرس میں جتنے مسلمان مرد عورت شہید ہو گئے اور ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ خاص کر اس مبارک مجلس میں اپنے ماں باپ کو نہیں بھول سکتے۔ اے اللہ جن ماں باپ نے ہمیں بڑی تکلیفوں کے ساتھ پالا ہے، انگلی پکڑ پکڑ کر مدرسہ اور اسکول بتلایا ہے، ماں نے دودھ پلایا ہے، اے اللہ 2.5 برس تک دودھ پلایا ہے۔ اے اللہ اس ماں کو جب غریب میں تھے، اے اللہ انہوں نے مزدوریاں کر کر کے ہم لوگوں کو بڑا کیا ہے، تیرے نبی کا نام سکھلایا ہے، دین پڑھایا، دنیا پڑھائی۔ اے اللہ اگر وہ ماں باپ قبروں میں چلے گئے تو آج ہم ان کو بھول نہیں سکتے۔ اے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، ہمارے ماں باپ کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اپنی خصوصی رحمتوں سے ان کی قبروں کو ڈھانپ لے، اپنی مغفرت سے ان کی رحمت ان کی قبروں کو ڈھانپ لے۔ اے اللہ دوسری بیوی، ایک بیوی مر جانے پر دوسری بیوی مل جاتی ہے، شوہر مر جائے تو دوسرا شوہر بھی مل جاتا ہے۔ اے اللہ ایک بھائی مر جائے تو دوسرا بھائی اس کی جگہ لے لیتا ہے، ایک بہن مر جائے تو دوسری بہن اس کی جگہ لے لیتی ہے، مگر مولا ماں باپ کے مرنے کے بعد دوسرے ماں باپ کسی کو نہیں ملتے۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ان کی قدردانی کر کے ان کی خدمت اور دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے ماں باپ چلے گئے دونوں یا ایک، اے اللہ ان ماں باپ کی مکمل مغفرت فرما، ماں باپ کی مکمل مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کے ایک باغ بنا دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کے ایک باغ بنا دے۔ ہمارے استاد جن سے ہم نے قرآن حدیث پڑھا، لمبا کی تختی پڑھی، حسن القواعد عامہ کا پارا پڑھا، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، جنت میں ان کے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین پر چلنا آسان فرما، راتوں کو اٹھ کر رونے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ زینہ کاری کا گناہ بہت عام ہوگا، اس سے امت کی پوری حفاظت فرما۔ ہم سب نے آپ کو بہت ناراض کیا، آپ ناراض نظر آ رہے، اس لیے دنیا میں وبائیں اور بلائیں پھیلی۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہوتا، اس مبارک مجلس کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آخرت میں کمائی کا ذریعہ بنا دے، ماں بہنوں کی حاضری کو قبول فرما لے، ان میں سے ہر ایک کی جائز تمنا پوری فرما لے، ان میں جو کنواریاں ہیں، طلاق والی ہے، بیوہ ہے، اللہ ان سب کی تقدیریں بلند فرما دے، اللہ ان کے نصیبیں بلند فرما دے، جن کا اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اور دیندار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو روزی روٹی کی تکلیف ہے، اے اللہ انہیں نمازوں کی پابندیاں نصیب فرما، نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی اس کی پابندیاں نصیب فرما، روزی ملتی استغفار پڑھنے سے انہیں استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزانہ اللہ ایک بار اللہ کے 99 نام پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جاتی قبول ہوتی ہے، ماں بہنوں کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جس کی جو نیک تمنا اللہ پوری فرما، راستوں پر، کھیتوں میں، ہوائی جہازوں میں، گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، بسوں میں ہماری حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عزت پردے میں، اللہ ان کو پردے کی آج ہی ان کے دل میں نیت ہو جائے، اللہ انہیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے یہاں کے گودرا کے سفر کو قبول فرما، جنہوں نے ہماری خدمتیں کی اللہ ان کی دنیا آخرت دونوں چمکا دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل یار حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ میرا موبائل لے لو بھائی۔